on behalf of Minister for National Food Security and Research, I beg to lay before the National Assembly the Seed Amendment Ordinance 2024, number 2 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Seed Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 2 of 2024 stands laid. ایک سیکنڈ عمیر صاحب کا، عمیر نیازی صاحب کا مائک کھولیں جی. عمیر صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، یہ جو آرڈیننس لے کر رہے ہیں ان ٹرمز آف آرٹیکل 48 آف دا کانسٹیٹیوشن، بیسیکلی یہ ان کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے سیڈ ایکٹ 1976 میں. اگر جناب سیڈ ایکٹ 1976 دیکھ لیا جائے، اس کا پریمبل کیا کہتا ہے کہ اینڈ ویئر ایز دی پروونشل اسمبلیز آف پنجاب، سندھ، NWFP, Balochistan have passed resolution under Article 144 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan to the effect that Parliament may by law regulate and control the quality of seed and various varieties of crop. اور اس میں جو 2015 میں بھی امینڈمنٹ آئی، وہ اسی بیسس پہ آئی تھی کہ تمام پروونشل اسمبلیز نے آتھرائز کیا تھا. اب ہماری اس اسمبلی کے پاس لیجسلیٹو کمپیٹنس ہی نہیں ہے. جب لیجسلیٹو کمپیٹنس نہیں ہے، ہم کس طرح سے پروونشل ڈومین پہ انٹرنچ اپون کر سکتے ہیں؟ ایک یہ بات. اور دوسرا، یہ ہاؤس تھرو ریزولوشن ابھی اس آرڈیننس کی مدت نہیں پوری ہوئی، ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. بیسیکلی اس آرڈیننس کے جو امپیکٹ ہے وہ دیکھنے والا ہے. جناب اس آرڈیننس کے ذریعے کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جو فارمر کا رائٹ ٹو سیڈ ہے وہ چھینا جا رہا ہے. پہلے گرین ریولوشن کے نام پہ پاکستان کی زمینیں بیرن ہو گئی، وہ مسئلہ دیکھا. اب بیسیکلی اس آرڈیننس کے ذریعے ایک جین ریولوشن لائی جا رہی ہے، اور اس جین ریولوشن کے ذریعے مقصد کیا ہے کہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان کا سیڈ کنٹرول کریں گی. سیڈ ان کے ہاتھ میں ہوگا. میرا اگایا ہوا سیڈ، میں فارمر ہوں، میری زراعت، میں نے اپنا پیدا ہوا سیڈ میں بیچ نہیں سکوں گا. یہ ساری قدغن، یہ سارا فریم ورک لایا جا رہا ہے. بیسیکلی یہ دوبارہ سے پاکستان کو ریکالنائز کیا جا رہا ہے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز کے تھرو پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارا اس کا فریم ورک ہے. تو ہمیں بیوروکریسی کے ہاتھ بے وقوف نہیں بننا چاہیے. پارلیمنٹ کو خود اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اگر ہم آج اس کو دھو دیں گے تو کل جتنی بھی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ہمارے تمام چھوٹے فارمرز کی زمین وہ اون کریں گے. جی. منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں نے جیسے ابتدائیے میں اسی لیے عرض کیا تھا کہ ابھی یہ آئین کی ایک ریکوائرمنٹ کے تحت لے کیا ہے، آپ اسے کمیٹی کو ریفر کر دیں. کمیٹی میں اپوزیشن اور ٹریری بینچز کی نمائندگی ہوگی، وہ اسے ایگزامن کریں گے. اب میں اغراض و مقاصد بتا دیتا ہوں. فاضل رکن نے تو کہا کہ جی یہ کالونلائز ہو جائے گا اور ایسٹ انڈیا کمپنی دوبارہ بن جائے گی. فیکٹ آف دا میٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ییلڈ ہے اس وقت، بہت سارے ذمہ دار بھائی اور بہنیں یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو ہماری پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ پریشان حد تک کم ہے. ایون ہمارے ریجن میں بھی، ہمارے ہمسایہ ملک چائنا میں ییلڈ کیا ہے، ایون اکراس دا بارڈر بھارت میں ییلڈ کیا ہے، باقی جو اس ریجن کے ممالک ہیں وہاں پہ ییلڈ کیا ہے اور ہماری ییلڈ کیا ہے. سر یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. سیڈ کی کوالٹی اور سیڈ کی پروسیسنگ کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے میجر انٹروڈیوس کروائے، اور اس میں کیونکہ امپورٹ کے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، منسٹری آف کامرس بھی اس میں انوالو ہوگی، فوڈ سیکیورٹی والے بھی ہیں، تو اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آرڈیننس تیار کیا. کمپیٹنس ہے یا نہیں جب آپ کے سامنے آئے گا یہ پیسج کے لیے ضرور کیجئے گا، لیکن یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کروایا گیا اس لیے کہ اسے ریفر کر دیا جائے تاکہ یہ کمیٹی اسے ایگزامن کرے. اتنی بات ہے سر اس میں.